Hello, I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. Our today's topic is future progressive tense. At the end of the lesson, you'll be able to know what are the uses of future progressive tense, how to create your own sentences, what are the mechanics of this tense. So this tense is used to show mere statement of fact or matter of routine and not intentions or feelings. یہ ٹینس ہم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی بیان یا پھر روزمرہ کی چیزیں ظاہر کرنے کے لیے. اس میں کوئی بھی نیت یا پھر احساس آپ ظاہر نہیں کرتے. جیسے کہ اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیک ول ناٹ بی کٹنگ دا گراس. جیک گھاس نہیں کاٹ رہا ہوگا. اب یہ ایک عام سا سٹیٹمنٹ ہے جس میں ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے. اس میں کوئی بھی معلومات جیکس کی احساس کے بارے میں یا نیت کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہے. جبکہ اگر یہی جملہ ہم سمپل فیوچر میں بنائیں گے تو وہ جیک ول ناٹ کٹ دا گراس. اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جیک ریفیوزز ٹو کٹ دا گراس. جیک انکار کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کی فیلنگز اس میں ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن پہلے جملے میں ہمیں کوئی بھی فیلنگز نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ دس ٹینس کین ناٹ بی یوزڈ فار انویٹیشن, ریکویسٹ اور کمانڈ. اس میں کوئی بھی انویٹیشن, کوئی دعوت یا پھر کوئی درخواست ہو, کوئی آرڈر یا کمانڈ ہو, حکم آپ نہیں ظاہر کر سکتے. اب یہ پہلے جملے میں ول یو بی لینڈنگ می یور بک, یہ ایک عام سا سوال ہے, اونلی کوشچن. اس میں کوئی کمانڈ, کوئی ریکویسٹ, کوئی انویٹیشن نہیں ہے. جبکہ اگر یہی جملہ میں اس طریقے سے بناتا ہوں ول یو پلیز لینڈ می یور بک, تو یہ ایک ریکویسٹ ہے. یا پھر اس طریقے سے آپ دیکھ لو یو ول ورک ان دس آفس, یہ ایک کمانڈ ہے, ایک آرڈر ہے. ایک چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس دفتر میں کام کریں گے. لیکن اگر یہ جملہ ہم فیوچر پروگریسو میں چینج کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح ہوگا یو ول بی ورکنگ ان دس آفس. اب یہ ایک عام سا اسٹیٹمنٹ بن جاتا ہے. اس میں کوئی آرڈر, کوئی ریکویسٹ, کوئی کمانڈ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں میکینکس کی طرف جو کہ خاص ضروریات ہیں ان کی. The requirements of this tense. Auxiliary verbs will be and shall be. The subjects I, we, he, she, it, they, you. Form of verb present participle, which means first form of verb plus ing, like cutting. So now let's form affirmative or positive sentences. He will be playing football. سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ, اس کے بعد auxiliary verb جو کہ will بھی ہیں, پھر present participle اور آخر میں object. اسی طریقے سے they will be watching television. Subject, auxiliary verb, present participle, object. Let's change these sentences into negative. He will not be playing football. اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو ہیلپنگ ورب ہے آپ نے will کے بعد not لگانا ہے. جیسے he will not be playing football. آپ اس طریقے سے بالکل مت بنائیں کہ he will be not playing football. یہ غلط ہو جائے گا. تو سب سے پہلے سبجیکٹ, اس کے بعد will, پھر not لگائیں,
پھر be present participle اور سب سے آخر میں object. اسی طریقے سے they will not be watching television. Subject, will, not, be, present participle and object. Let's change these ones into interrogative. سوال بنائیں اس کا. کوشچن کیسے پوچھے جائیں گے اس میں؟ Will he be playing football? آپ نے اس طریقے سے بالکل نہیں بنانا کہ will be he playing football. آپ نے will کے بعد سبجیکٹ ہی لگانا ہے اور اس کے بعد be. اسی طریقے سے will they be watching television? Will plus subject plus be, present participle and object. تو یہ تھا ہمارا future progressive tense. For more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.